1991 में नरसिम्हा राव की हुकूमत में जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को बनाया गया था, इस पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन के ज़रिए ये था कि जो है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हो, है ना, यानी आज़ाद मईशत का तस्वुर दिया गया था। यहाँ से इस अमल में क्या हुआ था कि बिज़नेस पर, तिजारत पर जो गैर फितरी जो पाबंदियाँ थी उसको ख़त्म किया गया था, और जो कंट्रोल जो कीमतें थी जो है तो बिल्कुल एक फ़िक्स एक कीमतें होती थी चीज़ों की, अशिया की, उसको यहाँ पर ख़त्म किया गया था। इसकी वजह से ये मानना था कि माशी तरक्की होगी, है और जो है मखसूस तौर पर मुल्क तरक्की करेगा, है ना, और प्राइवेट सेक्टर्स और जो सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर्स थे ये ग्रोथ करेंगे। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को बनने का एक मौका मिलेगा और मईशत जो है यहाँ पर वास्ट होगी, मईशत यहाँ पर ज़्यादा होगी। और जो मखसूस तौर पर जो सनती जो सेक्टर्स थे, सनती जो खिदमती इदारे थे और एग्रीकल्चर के थे, ज़राअत के थे और रूरल डेवलपमेंट के थे, इसको जो है यहाँ पर टोटली निगलेक्ट कर दिया गया था। यहाँ पर क्या था कि जो किसानों के ज़रिए जो चीज़ें आएगी मार्केट में उसको बढ़ावा देने के लिए, है ना, ये हुआ था कि आज़ादाना हिकमत अमली लाई गई थी। अब इससे ये हुआ कि यहाँ पर जिसके दिल में जितनी आ रही है वो अपनी चीज़ की कीमत उतनी तय कर रहा है। उसके बाद देखें हुकूमत ने अभी भी जो है जो पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन का कुछ पार्ट जो है यहाँ पर अभी भी फॉलो किया जाता है इसको। आप देखें हमारे पास अनाज की कीमत क्वालिटी के लिहाज से होती है ना। अब उस वक्त ऐसा नहीं था, बल्कि उस वक्त ये था कि फ़िक्स कीमत थी, उसको हर एक के लिए नाफिज कर दिया गया था। जो जितना चाहे बस वही कीमत में उसको बेचना था, उससे आगे नहीं बेच सकता था। ये आज़ादियाना की पॉलिसी इसीलिए लाई गई कि हर इंसान आज़ादी के साथ अपनी चीज़ें अपने लिहाज से, उसके मेयार के लिहाज से उसकी कीमत तय करे और उसको बेचे। अब इस पर किसी पर जुर्म नहीं है, किसी को जो है इसका पाबंद नहीं किया गया है, बल्कि आज़ादी के साथ ये काम कर सकता है। आप देखें कि इसके बाद 2014 में जो है नोटबंदी की गई ना, प्राइवेट जो है इसके कुछ पॉजिटिव असरात भी है, कुछ नेगेटिव भी हैं। अब इसका ये देखें आपके 2014 में जो तब्दीलियाँ हुई, हम देख रहे हैं कि नोटबंदी की तब्दीली है, उसी के साथ साथ जो है बाकायदा तौर पर नोटबंदी के साथ ही जो है GST का निफाज है ना, अलग अलग टैक्स है, जो है ऐसे पॉलिसीज़ हैं जिससे कहा जाता है कि सरहद पार तिजारत को भी फ़रोग़ मिलेगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से है। मतलब अब यहाँ पर मईशत को सिर्फ मुल्क तक पाबंद नहीं कर दिया गया, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के इफ़ेक्ट की वजह से ये हुआ कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है ना, आलमी देहात का तस्वुर यहाँ पर दिया गया है और नई नई पॉलिसीज़ इसमें नाफिज कर दी गई। तो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क की सूरत हाल जो है, नोटबंदी की वजह से माशी कमर टूट गई है, और उसके साथ साथ GST का जो उसूल नाफिज किया गया, GST के जो रूल्स रेगुलेशन है उसकी वजह से कारोबारियों का भी नुकसान है और आम पब्लिक पर भी हर चीज़ की कीमतें बढ़ गई है, उसमें उसको टैक्स को लाजमन शामिल किया जा रहा है। कई ऐसी पॉलिसीज़ भी हुकूमत बना रही है और चाहती है कि ये अहम नुकात है कुछ जो है हिंदुस्तान को साफ़ सुथरे तरीक़े पर तिजारत के लिए आगे बढ़ाने के। बहरहाल ये तब्दीलियाँ हैं जो आज़ादी के बाद हमको देखने को मिली है यहाँ पर। उसी के साथ हम देखें कि तालीमी जो सेक्टर है हमारा एजुकेशन का, इसमें भी तब्दीलियाँ की गई। कई ऐसे बहुत मतलब यूनिवर्सिटीज़, आंगनवाड़ी, स्कूल, कई ऐसे मतलब ऐसे इदारे बनाए गए जहाँ पर हर इंसान आसानी से अप्रोच कर सके और तालीम हासिल कर सके। जो सेल्फ सेक्टर्स भी दिए गए ना, प्राइवेट सेक्टर्स जिसको कहते हैं, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIT है ना, हिंदुस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल जो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये ऐसे इदारे हैं जो कायम किए गए टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए। फिर पेशा वाराना प्रोग्राम्स बनाए गए, खुली तालीम, ऑनलाइन तालीम का तस्वुर अब हम खुद देख रहे हैं कि ये जो हमारा जो है पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, इसमें आप लोग ऑनलाइन तालीम हासिल कर रहे हैं। इस पर भी बच्चों को पाबंद नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पर ऑनलाइन तालीम के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए है कि सेल्फ़ लर्निंग हो सके, है ना, ख़ुद से तालीम के मौक़े लोगों को मिल सके, ख़ुद से सीखने के। और इसमें कई ऐसे नंबर्स हैं जिन पर जो है काबू पाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन बहुत से ऐसे मसाइल भी हैं जो वक्त साथ साथ इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो दरपेश हैं। दरहकीकत निसाब में भी
وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہے. کچھ خاص نصاب کی جو لہریں ہیں جو اس میں آ رہی ہے. ابھی دیکھیں آپ جو نئی نیو ایجوکیشن پالیسی یہاں پر دی گئی ہے 2019 کی تھی وہ، اور اب اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے شاسن نرنے کے اکارڈنگ اس کو مانیتا دے دی گئی ہے. اب اس کو نافذ کر دیا جائے گا. اس میں بھی بہت سی تبدیلیاں کی گئی ہے. نئی چیزوں کو لایا جا رہا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تعلیمی ترقی کی طرف ہندوستان کو لے جانا مقصد ہے اس کے ذریعے. اب اس میں کچھ جو ہے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ نگیٹو پوائنٹس بھی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اساتذہ کی جو ہے آپ دیکھیں ایجوکیشن سیکٹر میں لوگ آ رہے ہیں. ڈی ایڈ اور بی ایڈ کرنے والوں کی باقاعدہ کھیپ نکل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہر سال جو ہے بچے ڈی ایڈ اور بی ایڈ کی سیکشن میں جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں کہ تعلیم ایک دور یہ بھی تھا. آج سے آپ تقریباً 10-15 سال پیچھے چلے جائیں تو ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر تھا جو سب سے زیادہ فائدہ مند سیکٹر مانا جاتا تھا، جہاں پر صرف ڈی ایڈ اور بی ایڈ ہونے کے بعد فوراً جاب کی اپارچونیٹیز تھی. لیکن آج اس کو مشکل کر دیا گیا. اب یہ تقریباً 8 سے 10 سال ہو رہے ہیں اس کے لیے جو TET کو نافذ کر دیا گیا. ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ کو کمپلسری کر دیا گیا ڈی ایڈ ٹیچرز کے لیے جو 8ویں تک پڑھانے والے ہیں. اب نیو ایجوکیشن پالیسی میں یہ ہے کہ اب جو ٹیچر 10ویں تک تدریس کریں گے وہ بھی ٹیٹ دیں، ایلیجبل ہو تبھی ان کو رکھا جائے گا، ورنہ ان کے لیے اب جو ہے وہ جگہیں خالی کر دی جا رہی ہے. تو ایسی بہت سی تبدیلیاں ہیں. تعلیم کے جو چیلنجز ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کم ہوئے ہیں تعلیم کے لیے، لیکن جو موجودہ جو ماحول بنا ہوا ہے تعلیم کے لیے کوئی زبان کو پابند نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کوئی بھی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، کسی بھی ادارے میں کر سکتے ہیں اور آگے تک کتنا بھی بڑھ سکتے ہیں. یہ جو چیزیں ہیں یہ دراصل ہندوستان کی ترقی کی طرف قدم ہے. لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ لوگ جو ہے بائنڈ ہو کر رہ رہے ہیں. یہ اپنے بچوں کو مخصوص اداروں میں تعلیم دلانے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. پھر تعلیم سے بھی یہ کنڈیشن یہ ہو رہی ہے کہ اگر ہم دیہاتوں کا نظم دیکھیں تو وہاں پر ڈراپ آؤٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے. بچوں کو اسکول ہی نہیں بھیجا جاتا. مطلب بہت سے ایسے نگیٹو پوائنٹس بھی ہیں اس کے، پازیٹیو ایفیکٹس بھی ہیں، نگیٹو بھی ہے. اب جو ہے مڈ ڈے میل کا حکومت نے تعلیم کے فروغ کے لیے ایجوکیشن کی طرف لوگوں کے اٹریکشن کے لیے شروع کیا تھا. اس سے فائدہ کتنا ہوا اور نقصان کتنا ہوا اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اب نیو ایجوکیشن پالیسی جیسے میں نے آپ کو دیا کہ بتایا کہ یہ اس کا مقصد ہے کہ ہر سطح پر تبدیلی کرنا ہے. اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے یہاں پر پولائٹی شائستگی کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں آزادی کے بعد ہندوستان میں ہم نے جمہوریت کے بہت سے اصولوں پر مبنی نظام حکمرانی کو دیکھا ہے نا. اب جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ آج کے جو حالات ہیں اس میں تو ختم ہو رہے ہیں. وہ آزادیاں ختم ہو رہی ہیں جو جمہوریت دیتی تھی. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی جو حکومت ہے وہ جمہوریت کے بیس پر ہی ہے. اور ہندوستان کو چونکہ دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک اور جمہوریت والا ملک مانا جاتا ہے. اور جمہوریت کے 3 جو اہم ستون ہیں آپ کو پتہ ہے کیا ہے. یہ جو ہے عملیہ، مقننہ اور عدلیہ. آپ کو یہ مطلب یہ تمام چیزیں آپ کے جو ہے اسٹڈی میں آ چکی ہے، اس لیے میں اس کو یہاں پر وہ کر رہی ہوں نا. جمہوریت ہمارے پاس جو جمہوریت کا اصول ہے کہ جہاں طاقت نچلی سطح تک پہنچتی ہے نا، یہ ہے کہ دیکھیں آپ ووٹ ڈالنے کے لیے اب جمہوریت میں جو ہے یہاں پر سب سے اہم پاور کیا ہے. جمہوریت ہے کیا، پہلے تو اس کو ہم کو سمجھنا ہے. ڈیموکریسی کیا ہے، عوام کی حکومت عوام کے لیے اور عوام کے ذریعے. اب یہاں پر یہ ہے کہ کوئی جیسے بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی، راجا ہوتے تھے، حکمراں ہوتے تھے، سلطان ہوتے تھے، وہ سب چیزیں ختم کر دی گئی. جاگیردارانہ نظام کو اور جو انعامدار جاگیردار اس طرح کے لوگ ہوتے تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اب کیا رہا، اب بادشاہت نہیں رہی بلکہ یہاں پر اب عوام کی حکومت ہے. اب عوام کی حکومت کیسے ہے، عوام اپنے ہی درمیان سے نمائندہ چنیں گے جو اس حکومت چلائے گا. اب یہاں پر یہ نہیں کہ کوئی خاص فرد ہی حکومت چلا سکتا ہے، نہیں، بلکہ عوام جس کو الیکٹ کریں گے، جو اس کی کمپٹیشن میں آئے گا، عوام جس کو چنیں گے، عوام جس کا انتخاب کریں گے وہ حکومت چلائے گا. لیکن وہ حکومت کیسی ہو، وہ حکومت یہ ہو کہ وہ عوام کے لیے ہو اور عوام کے ذریعے ہو، عوام کی ہی حکومت ہو. یہاں پر جو ہے کسی مذہب اور کسی ذات کی کوئی حکومت کا تصور نہیں ہے. لیکن چونکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، مخصوص ذات کے نظریات کے کنسیپٹس کو یہاں ڈالا جا رہا ہے نا. قانون اب یہاں پر کیا ہے، دیکھیں آپ ہندوستان میں 18 سال کی عمر کے بعد 18 سال ایک بلوغت کی عمر مانی گئی ہے. 18 سال کی عمر کے بعد ہر فرد، ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے. کیوں ہے بھئی یہ اسی لیے ہے کہ آپ اپنا نمائندہ
اپنا نمائندہ چن کر اس حکومت جو ہے اس کے حوالے کریں تاکہ وہ حکومت کو صحیح ڈھنگ سے چلا سکے۔ مختلف پارٹیاں ہیں، کئی ہندوستان میں جو ہے کثیر الجماعتی نظام ہے نا، کئی پارٹیوں کی حکومت بھی بنتی ہے، جیسے آپ مہاراشٹر کی حکومت دیکھ لیں، یہ گٹھ جوڑ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس طرح کی بھی ہے۔ سینٹر کی حکومت تو ایک واحد پارٹی کی ہے۔ علاقائی سطح پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، ریاستی سطح پر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور افراد اس میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کا حق ہے، نہیں یہ رائٹ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں اتنی سب چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اتنی سب چیزوں سے یہ امید تو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی، ہندوستان کا سماج کیسا ہے اور اس میں کیسی ثقافتیں وسیع طور پر پھیلی ہوئی ہے، ان کی قوتیں کیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا، اور تبدیلیوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور چیلنجز کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پوائنٹ ہمارا ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد والا اگلے لیکچر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔